بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر اور میں ہوں ذل ہما۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ پشاور کے علاقے دیر کالونی زرگر آباد میں مسجد سے ملحقہ مدرسے کے ہال میں دھماکے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ دیر کالونی زرگر آباد میں مدرسے کے ہال میں تدریسی عمل جاری تھا اور بچے مدرسے میں موجود تھے کہ دھماکہ ہو گیا۔ مسجد کی ایک دیوار گر گئی اور ممبر کے قریب گڑھا پڑ گیا۔ دھماکے سے 8 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ متعدد کی حالت تشویشناک۔ دھماکے کے بعد ہال میں چیخو پکار شروع ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیموں نے زخمی طلباء کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ مدرسے میں رکھے بارودی مواد سے ہوا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے حادثے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کیے۔ حال میں ایک شخص بیگ اٹھائے داخل ہوا اور پھر کچھ لمحوں کے بعد دھماکہ ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی عمریں 20 سے 30 برس کے درمیان ہیں۔ پشاور دھماکے کے عینی شاہدین کے مطابق مدرسے کے ہال میں ایک شخص بیگ اٹھائے داخل ہوا اور پھر کچھ لمحوں بعد دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے سے ہر طرف دھواں پھیل گیا اور چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق دھماکہ ٹائم بم کے ذریعے کیا گیا۔ دھماکے میں 4 سے 5 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب زخمی افراد کو مختلف اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ 40 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ زخمیوں میں مختلف اضلاع اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے طلباء شامل ہیں۔ 7 میتیں لیڈی ریڈنگ اسپتال لے جائی گئیں۔ شہداء میں کوئی بچہ شامل نہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی عمریں 20 سال سے زائد ہیں۔ ترجمان LRH کے مطابق زخمیوں میں زیادہ تر جھلسے ہوئے ہیں اور 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت نے پشاور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاع شبلی فراز اور وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ سینیٹر شبلی فراز نے پشاور مدرسے میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم و تدریس حاصل کرنے والے طلباء پر حملہ کرنے والوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والوں کے مذموم عزائم خاک میں ملائیں گے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا تھا کہ بچیوں پر حملہ بزدلانہ عمل ہے، ملوث افراد کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ملک و قوم کی سلامتی و بقا کو نقصان پہنچانے والے اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کی قربانی کے مقروض ہیں۔ ایسے بزدلانہ عمل سے قوم کے حوصلے پست نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شہید اور زخمی ہونے والے بچوں کی غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بزدل دہشت گرد نے معصوم بچوں پر حملہ کر کے ثابت کر دیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں۔ پھولوں کا شہر ایک دفعہ سے پھر خون خون۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دھماکہ متاثرین اور شہداء کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ شہداء کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اچکزئی نے دھماکہ متاثرین اور شہداء کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ شہداء کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے، زخمیوں کو 2 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ KPK نے کہا کہ متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ تمام سیکیورٹی اداروں اور ہسپتال انتظامیہ سے رابطے میں ہوں۔ وزیر اطلاعات KPK شوکت یوسفزئی نے کہا کہ مذمت اور بزدلانہ کارروائی ہے، بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ مریم نواز نے پشاور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہلاکتوں پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ایک بیان میں پشاور کے دھماکے کی مذمت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جن ماؤں کی گود اجڑ گئی ان کے دکھ کا تصور ممکن نہیں۔ پشاور میں مدرسے میں دھماکے پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत की। वाक़े में शहीद होने वालों के लिए फातह खानी की वफाकी काबीना की। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की भी मजम्मत। कहा गया कि गुस्ताखाना खाके और उनकी तशहीर काबिल कबूल नहीं। इजहार आज़ादी राय और गुस्ताखी में फ़र्क है। आज़ाद इजहारी राय की आड़ में नफरत फैलाई जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दुनिया को इस्लामोफोबिया से बाहर निकलना होगा। अब आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म के इक़दाम दुरुस्त मगर ब्यूरोक्रेसी रुकावट है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा फट पड़े। काबीना अरकान की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़। कहा, गंदम बहरान में मुलव्विस ब्यूरोक्रेसी की निशानदही होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने आटा चीनी बहरान पर इजलास तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आवाम का जोश देखकर यकीन हो गया कि जीत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी की नई नस्ल की जद्दोजहद शुरू हो चुकी। पीटीआई वाले गिलगित बिल्तिस्तान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के नाम से तबाही शुरू हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बिल्तिस्तान में जलसे से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज कशी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने तकसीम बरसगीर की खिलाफ वर्जी की और फौज कश्मीर में उतार दी थी। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को तकसीम बरसगीर के फार्मूले के खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरअक्स जम्मू कश्मीर में अपनी फौजें उतारकर इस पर नाजायज कब्जा किया था। यौम स्याह मनाने का मकसद आर्मी बरादरी को ये पैगाम देना है कि वो अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत को मुस्तरद करते हैं। हुर्रियत फोरम ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि अक्टूबर 1947 से अब तक लाखों भारतीय फौजियों ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कश्मीर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है, जबकि कश्मीरी नौजवान जद्दोजहद आजादी में तन्हा नहीं हैं। पाकिस्तानी नौजवान कश्मीरी भाइयों के शाना बिशाना खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत हर रोज मर रही है। आपको बताएं कि कश्मीरी नौजवान जद्दोजहद आजादी में तन्हा नहीं है। पाकिस्तानी नौजवान कश्मीरी भाइयों के शाना बिशाना खड़े हैं। लाहौर माल रोड पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पेशावर धमाके के बायस सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे। लाहौर माल रोड पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया और रैली निकाली गई। इस मौके पर भारतीय फौज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेशावर धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने गवर्नर हाउस और वजीर आला पंजाब को यकजहती कश्मीर रैली की क़यादत करने से रोक लिया। गवर्नर पंजाब और वजीर आला ने चेयरिंग क्रॉस तक रैली की क़यादत करना थी। गवर्नर और वजीर आला पंजाब तकरीब से मुख्तसर खिताब के बाद वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, आज के दिन हम कश्मीरी अवाम की मुकम्मल हिमायत का अयादा कर रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर इंसानियत तारीख के एक तारीख बाप को उजागर करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि आज के दिन 73 साल कबल भारतीय फोर्सेस ने जम्मू और कश्मीर के लोगों पर जबरदस्ती कब्जा किया। मकबूजा कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है और इस तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों में है। और अब खबर यह है कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी गई। अदालत का दोनों अफराद को 2 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ को हुक्म दिया कि हुकूमत से कुछ नहीं निकला तो बेनामी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग निकाली। मैंने मंसूबे से $600 मिलियन की बजट की। इस बजट के 20 कैंसर के अस्पताल बन सकते हैं। हुकूमत ने 56 कंपनियों का स्कैंडल बना दिया। अदालत में यह बयान भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने से मुतल्लिक नैब की दरखास्त खारिज कर दी।
जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहां से भरवाना पेश हुए। नैब के वकील ने दलाइल दिए कि अक्सर मुल्जिमान ECL में नाम न होने की वजह से फरार हो जाते हैं। इंक्वायरी के मराहिल में मुख्तलिफ मुकदमात के 6 मुल्जिमान मुल्क से भाग चुके हैं। मुल्जिम शहबाज शरीफ पर आमदनी से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। मुल्जिम मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 4 दिन पहले 10 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला आया है, आप फैसला पढ़कर क्यों नहीं आते। अदालत ने नैब की अपील खारिज कर दी। ख्याल रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी। कोरोना से अमवात भी बढ़ रही हैं। कोरोना केसेस बढ़ने पर पाबंदियां सख्त करना नागजीर होता जा रहा है। जिन इलाकों में कोरोना केसेस ज्यादा हैं वहां ज्यादा तवज्जो होगी। SOPs पर अमल ना करने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। लोकल इंतजामिया और NCOC में मुशावरत जारी है। कातिल वायरस की ही बात करें, पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,745 हो गई। मजीद 773 अफराद वायरस की तशखीस से मरीज 3,29,375 हो गए। 3,11,440 मरीज सेहतयाब, जबकि जेर इलाज मरीजों की तादाद 11,190 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 6 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,336, सिंध में 2,599, खैबर पख्तूनख्वा में 1,270, बलूचिस्तान में 149, गिलगित बल्तिस्तान में 91, आजाद कश्मीर में 87 और इस्लामाबाद में 213 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 773 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,03,082, सिंध में 1,44,114, खैबर पख्तूनख्वा में 39,119, बलूचिस्तान में 15,839, गिलगित बल्तिस्तान में 4,191, इस्लामाबाद में 19,181, आजाद कश्मीर में 3,849 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,65,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,38,00,000 हो गई। 3,23,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अमेरिका में 2,31,000, ब्राजील में 1,57,491, मैक्सिको में 90,000, रूस में 26,600, तुर्की में 9,874, अफगानिस्तान में 1,510 और सऊदी अरब में 5,313 अमवात हुई। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। ओबाड़ो में कौमी शाहराह के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक जाम बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ड्राइव वक़्वा पर पहुंचकर लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओबाड़ो के करीबी कौमी शाहराह पेट्रोल पंप के मुकाम पर तेज रफ्तार ट्रॉलर और मोटरसाइकिल सवारों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों में एक नौजवान अली रजा मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। ICU टेक्नीशियन का मुतालिबात की मंजूरी के लिए तीसरे रोज बेएहतजाज। ICU वार्ड से यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक रैली निकाली गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हम PMMC अस्पताल के मुलाजिम हैं और गुज़िश्ता कई अरसे से ICU में काम कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ऐलान के बावजूद हमें कोरोना वायरस में ड्यूटी तो करवाई गई, लेकिन रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। हमने कई बार वाइस चांसलर से इस बारे में मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक बजट नहीं मिला, जबकि दूसरे अस्पतालों में कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी करने वाले अमले को रिस्क अलाउंस मिल गया, लेकिन ना ही हमें रिस्क अलाउंस मिला है और ना ही हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस समेत तनख्वाहों में इजाफा किया गया। हम वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सूबाई वजीर सेहत से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर हमारे जायज मुतालिबात पूरे किए जाएं। पिपला और गिरदोनवाह में टमाटरों की ऊंची उड़ान, कीमत 250 रुपए किलो हो गई। शहरियों ने सर पकड़ लिए। मज़ीद देखते हैं हफीजुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में।
پیپل اور گرد و نواح میں ٹماٹر کی اونچی اڑان، حالیہ مہنگائی کی شدت اور لہر نے جہاں دیگر اشیاء خورد و نوش میں بے پناہ اضافہ کیا ہوا ہے، وہیں پر ہانڈی کا لازمی جز ٹماٹر بھی عوام کی دسترس سے دور ہو چکا ہے۔ کلو مل رہا ہے جو 20-30 روپے کلو ملتا تھا، جس دن سے یہ حکومت بیٹھی ہے غریبوں کو پیس کے رکھ دیا۔ حکومت کو سوچنا چاہیے اور مہنگائی کم کرنی چاہیے۔ کیا حکومت کا یہی کام تو نہیں ہے کہ صرف مہنگائی کرنی ہے؟ جو ٹماٹر کل 30 روپے اور 40 روپے کلو تھا، آج 200 روپے کلو بک رہا ہے، جو عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ وزیر اعظم آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مارکیٹ میں جو ٹماٹر 30 سے 40 روپے کلو میں فروخت ہو رہا تھا، اچانک اس کو پال لگ گئے اور اس کی قیمت 200 سے 250 روپے تک جا پہنچی۔ ٹماٹر کی مقامی سطح پر تاخیر اپنی جگہ، لیکن اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انتظامیہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ کیمرہ مین محمد ماجد کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی، 7 نیوز۔ ٹماٹر کی قیمت سنتے ہی شہریوں کے منہ کا رنگ بھی ٹماٹر جیسا ہونے لگا تو دوسری جانب ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور کشمیر پر بھارت کے قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ مزید رپورٹ دیکھیے نوشہرہ سے ماجد خٹک کی۔ ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور کشمیریوں پر بھارت کے عاصمانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ بھرپور انداز میں منایا گیا۔ تحصیل جہانگیرہ، تحصیل پبی اور نوشہرہ کینٹ میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ شرکاء نے کشمیریوں کے حق میں مقبوض کشمیر میں بھارت کے عاصمانہ قبضے کے خلاف نعرے لگائے۔ کشمیری بھائیوں پر، کشمیری مسلمان پر ڈالے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ مخالفت کرے اور کشمیری مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ان کی امداد کی جائے۔ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، اور دنیا کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں، خاص کر اسلامی ممالک کو، کہ آپ بھی ہماری طرح ان کشمیر کے بھائیوں کے لیے آواز۔ مقررین نے کہا کہ کشمیریوں کے اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو ان کے حق ارادیت دلائے اور عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خاتمے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماجد خٹک، نوشہرہ۔ احمد پور شرکیہ میں 4 روز قبل تشدد کا شکار ہونے والا 18 سالہ لڑکا اسپتال میں دم توڑ گیا۔ نوجوان کو چند روز قبل بااثر ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ لڑکی کے ورثاء کے مطابق احمد پور شرکیہ کے علاقے نوشہرہ جدید میں بااثر ملزمان نے 18 سالہ یتیم عمران کو ذاتی رنجش کی بنا پر ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا، جسے تشویشناک حالت میں بہاولپور وکٹوریہ اسپتال لایا گیا تھا۔ 4 روز بعد عمران دم توڑ گیا۔ پولیس تھانہ نوشہرہ نے مار پیٹ کا مقدمہ درج کیا تھا، جس پر ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ اور اب خبر ہے کنکور سے، جہاں پر کنکور میں غریب باپ کے 2 معصوم بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہیں۔ علاج کے لیے پیسے نہیں، بچوں کی نظر کسی مسیحا کی منتظر ہے۔ مزید دیکھتے ہیں عبد الفہیم کی اس رپورٹ میں۔ کندکوٹ چنا محلہ کا رہائشی غریب شہری راجہ شیخ کے 2 بچے تھیلیسیمیا بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس وجہ سے راجہ شیخ بہت پریشان ہے اور راجہ شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر 15 دن میں خون ان دونوں کو لگواتا ہوں۔ میں اعلیٰ حکام سے اور سرندی والوں سے، عمران خان سے، قمر باجوہ سے، چیف قمر باجوہ سے کہنا چاہتا ہوں، اور زرداری سے، بلال بھٹو سے، جو اللہ وس والوں کو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وس والوں کو خدا را میرے بچوں کی زندگی بچائے۔ میں غریب آدمی ہوں، بہت پریشان ہوں، یہ تھیلیسیمیا موذی مرض تمام بہت خطرناک ہے۔ راجہ شیخ کا کہنا تھا کہ میرے بچوں کے علاج میں ہر ماہ 70 سے 80 ہزار روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، جو کہ میں غریب ہوں، نہیں کروا سکتا۔ میں ضلع انتظامیہ سے اور اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے میرے بچوں کا علاج کروایا جائے تاکہ ان کی زندگی بچ سکے۔ کیمرہ مین خمیسوں کے ساتھ عبد الفہیم چاچر، ٹی وی ٹوڈے نیوز، کنکوٹ۔ بگن واڑہ میں عوام گھریلو گیس کے سنگین بحران کا شکار۔ شہری مہنگے داموں ہوٹل سے کھانا خریدنے پر مجبور، عوامی پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ اترتی گیس جیسی نعمت کے ذخائر سے مالا مال ضلع قمبر میں ہی شہری سوئی گیس سے محروم ہو گئے۔ شہری وفاقی حکومت، منتخب نمائندگان سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی توجہ کے منتظر اور طلبگار ہیں۔ غیر قانونی مکمل بندش کے خلاف شہریوں نے احتجاج کر کے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بنو کے پسماندہ ترین علاقے جانی خیل کے باشندگان بجلی کے بحران اور کم وولٹیج سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کئی دن علاقے میں بجلی نہیں آتی، شہریوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے فدا محمد خان کی یہ رپورٹ۔
ضلع بنو کے علاقہ جانی خیل کے باشندگان بجلی کے کم وولٹیج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ نے کاروباری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ بجلی کے ماہانہ بلوں کی ادائیگی کے باوجود محکمہ وابڈا کے رویے سے پریشان جانی خیل کے ایک سماجی کارکن اور یوتھ آف جانی خیل کے صدر ڈاکٹر سبحان نے ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں سبحان والی جانی خیل ہوں۔ آج کل جانی خیل میں بجلی کی سخت تکلیف ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی آتی ہے، وہ بھی وولٹیج بہت کم ہے، کیونکہ دکانوں اور گھروں میں کاروبار نہیں چل رہی ہے۔ تھانہ کوٹ رادھا کشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہاؤس ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث بین الاضلاعی خطرناک ڈکیت گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے شہریوں سے چھینی گئی نقدی 8 لاکھ روپے، گھریلو قیمتی سامان اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ملزمان ضلع قصور، لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ اور فیصل آباد پولیس کو 2 درجن سے زائد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ کشمیریوں سے ضلعی افسران کے ساتھ مل کر ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے کی۔ ریلی ڈی سی آفس سے شروع ہو کر وائی کراس تک نکالی گئی۔ ریلی میں ڈپٹی کمشنر راؤ پرویز اختر اور تمام اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے جبکہ تمام سرکاری ملازم اور شہری یوم سیاحت پر بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ کشمیریوں کے لیے 27 اکتوبر 1947 کا دن کسی ڈرانے خواب سے کم نہ تھا۔ ملک بھر کی طرح ضلع نارووال میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی جبر و تسلط کے خلاف یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ یوم سیاہ کے حوالے سے ضلعی ہیڈ کوارٹر تقی سطح پر ڈی ایچ کیو ہسپتال سے جسٹ بائی پاس تک ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر شاہد زمان لکھ نے کی، جبکہ ریلی میں تمام محکمہ افسران کے علاوہ سیاسی و سماجی مذہبی شخصیات اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ایمرجنسی سروس ریسکیو 1112 کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایمرجنسی پلان جاری کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں جام امتیاز حسین کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر خالد محمود کی زیر صدارت عید میلاد النبی کے حوالے سے خصوصی اجلاس ریسکیو اسٹیشن پر ہوا، جس میں ریسکیو 1122 کی جانب سے عید میلاد النبی کا ایمرجنسی پلان جاری کیا گیا۔ ریسکیو سیفٹی افیسر محمد یاسر رضا نے ایمرجنسی پلان پر بریفنگ دی، جس کے مطابق ضلع بھر میں ہونے والے تمام اجتماعات اور جلوسوں کے ہمراہ ریسکیو ایمبولینسز، فائر کی گاڑیاں، ریسکیو جوانوں پر مشتمل ریسکیو پوسٹیں قائم کی جائیں گی تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو بر وقت مدد فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا تھا کہ دین اسلام امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ جام امتیاز حسین۔ ساہیوال میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال بابر بشیر کی زیر قیادت سیاسی و سماجی تنظیموں سمیت کثیر تعداد نے بلدیہ گراؤنڈ سے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کیا گیا ہے، انہیں حق دلوانے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کا سختی سے نوٹس لے۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح چونیا میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یوم سیاہ کے حوالے سے میونسپل کمیٹی ہال سے صدر چونگی تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکا نے کہا کہ بھارتی بربریت اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آج ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا بچہ بچہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور پاکستان ہر فورم پر اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے جدوجہد میں سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ خانگڑھ میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صدر انجمن تاجران رضوان فضل گورا نے کی۔
ریلی تھانہ خانگڑھ سے شروع ہوئی اور اسٹیڈیم چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیر پر بھارتی جارحیت ہرگز قبول نہیں، خون کے آخری قطرے تک کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے اور کشمیر کو بھارتی کاسبانہ قبضے سے آزاد کروائیں گے۔ ریلی میں ایس ایچ او تھانہ خانگڑھ چودھری جاوید نے بھی شرکت کی اور خطاب کیا۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف صحافی برادری اور پاکستان مزدور اتحاد کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کے خلاف ملک بھر کی طرح میاں چنو کی عوام میں بھی شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ریلی میں پاکستان مزدور اتحاد اور تحصیل پریس کلب میاں چنو نے شرکت کی، جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر فرانس مرد آباد، حرمت رسول پر جان بھی قربان اور توہین رسالت نامنظور کے نعرے درج تھے۔ جہانیہ کے گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول غریب آباد کی خواتین ٹیچرز کا شام 6 بجے تک ڈیوٹی کرنے کے خلاف اپنے آفیسر کے خلاف اسکول میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ٹیچر کا صوبائی وزیر تعلیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کی لیڈی ٹیچرز نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اسکول میں بچوں کے وظیفہ کے لیے خدمت کارڈ بنائے جا رہے ہیں جن کے لیے مرد سٹاف ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ اس کا ٹائم 2 بجے تک رکھا گیا مگر خواتین ٹیچرز کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے خواتین ٹیچرز کو بغیر نوٹیفیکیشن کے شام 6 بجے تک ٹیچرز کو اسکول میں رکنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ خواتین ٹیچرز نے اسکول میں غیر قانونی طور پر شام تک ڈیوٹی دینے پر مجبور کرنے کے خلاف وزیر تعلیم، سیکرٹری ایجوکیشن اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تھانہ صدر قاموکی میں رشتہ داروں نے زمین کے تنازع پر باپ بیٹے کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تھانہ صدر قاموکی کے علاوہ پیلو روڈ پر 2 موٹر سائیکل سوار افراد نے فائرنگ کر کے باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زمین کا تنازع تھا جس کا عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے، جس کی آج تاریخ پر جا رہے تھے کہ انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال منتقل کر دیا۔ خانیوال میں مضر صحت خوراک کی فروخت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی متحرک سویٹس اینڈ بیکرز، اچار یونٹ اور دیگر فوڈ یونٹس کی چیکنگ کر کے 7 یونٹس کو سیل کر دیا گیا۔ خانیوال میں مضر صحت خوراک کی فروخت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی متحرک ہو گئی۔ سویٹس اینڈ بیکرز، اچار یونٹ اور دیگر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کر کے 7 یونٹس کو سیل کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ عوام تک ملاوٹ سے پاک خالص خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی اولین ترجیح ہے۔ اور اب خبر ہے پنڈ دادن خان سے، جہاں پر پنڈ دادن خان کے علاقے کھیوڑا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ سہیل عباس کی یہ رپورٹ۔ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ہر سال جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اہلیان کھیوڑا انتہائی جوش و خروش سے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اس جشن کی تیاری میں ہر طبقے کے لوگ حصہ ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی اہلیان کھیوڑا نے کھیوڑا کو دلہن کی طرح سجا دیا ہے۔ گلیوں، مکانوں اور مسجدوں پر دل افروز لائٹنگ سے ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی ہے اور دل کو چھو لینے والے مناظر ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خواجہ سہیل عباس، TV ٹوڈے، پنڈ دادن خان۔ تھانہ صدر ٹوبہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مویشی چوری کرنے والے گینگ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق پنجاب بھر میں اسلحہ کے زور پر مویشی چھیننے کی وارداتیں کرنے والے بین الاضلاعی گینگ کے 2 اراکین کو سرخانہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں مختلف وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید کارروائی جاری ہے۔ شیخوپورہ تھانہ A ڈویژن کے علاقہ کی رہائشی سریا بی بی کے مکان پر باثر افراد کا ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش، گھر میں گھس کر عورتوں اور بچوں کو گن پوائنٹ پر جگہ مال بنا کر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی اور تشدد کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشف بیگ کی اس رپورٹ میں۔
शेखुपुरा थाना ए डिवीजन के इलाका तारक रोड मोहल्ला मुगलपुरा की रिहायशी बेवा सुरैया बीबी के देवर मुश्ताक ने अपनी बेवा बाबी और यतीम बच्चों के सर से छत का साया छीनने की कोशिश की है। गुज़श्ता रात देवर मुश्ताक अपने बेटे तैमूर के साथ मुसल्लह असला 12 से 15 गुंडा से अनासर के साथ वाले हमसाये की छत से घर में घुस आए और घर वालों को असला के जोर पर यरगमाल बनाकर घर से बाहर गली में निकाल दिया। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले वालों ने 15 पर कॉल की। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस वालों ने कब्जा माफिया मुश्ताक वगैरह के साथ साजबाज होकर उल्टा बेवा सुरैया बीबी के बेटों पर FIR दर्ज कर दी। बेवा सुरैया बीबी और उनके अहले खाना का कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ सख्त ज्यादती की है। मीडिया के नुमाइंदों को वक़ूआ के बारे में बताते हुए उनका कहना था, मेरी नूह मेरा पोतरा छोटा जी 2 मारा भी बाहर गटर से पाए ते फिर मारिया कुटिया ने बंद ताले उन्हें मार लैने बंद करके सन सब नु करता। मेरा एक बेटा सी घर ओदा मोबाइल उन्हें पिस्तौल रख के मोबाइल भी खोल असी ओदी आवाज ना बूहा खोलता उन्हें 5-6 बंदे सन जेडे नाल लैके उत्ते चढ़ गया। मैनू पिछा करके उत्ते चढ़ गए। एक आंटी तुसी पिछा हट जाओ असी उत्ते जाना। बेवा सुरैया बीबी और उसके यतीम बच्चों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मैकन से इंसाफ की अपील की है। साथ ही कैमरा टीम के साथ मिर्जा काशिफ बेग, TV टुडे, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। अब खबरें आलमी मंजरनामे से। भारत में किसानों ने अहम त्योहार पर रावण की बजाय मोदी के मुजस्समे जला दिए। आग लगाने की रस्म के दौरान किसानों के नारे लगाए, जबकि नरेंद्र मोदी को काश्तकार दुश्मन पॉलिसीज पर सबसे बड़ा शैतान करार दे दिया। भारतीय पंजाब में दशहरे के त्योहार पर रावण को जलाकर भस्म करने की रिवायत सदियों पुरानी है, लेकिन इस साल सिख किसानों ने रावण के बजाय मोदी के पुतले जला दिए। किसान यूनियन के अहदेदारों ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के लिए सबसे बड़ा शैतान साबित हुआ, इसलिए उसका पुतला जलाने से मुल्क में सुकून हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जुनूनी शख्स ने तुर्की के ज़र इंतजाम मस्जिद में तोड़ फोड़ की, खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ा और नारे लगाता रहा। सिडनी में जुनूनी शख्स तुर्की के ज़ेर इंतजाम मस्जिद में घुस गया, लोहे के राड से फानूस, खिड़कियां और दरवाजे तोड़ डाले, इमारत को नुकसान पहुंचाया और इस्लाम मुखालिफ नारे लगाता रहा। शहरियों ने वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चिली में नए आइन पर होने वाले रेफरेंडम के कामयाब होने पर अवाम का खूब जश्न, सड़कों पर निकल आए, रात भर खुशियां मनाई और आतिशबाजी के मुजाहरे भी हुए। चिली में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और नए आइन पर होने वाले रेफरेंडम की कामयाबी पर खुशियां मनाई गई। नए आइन के हक में 78% लोगों ने वोट डाले, जबकि नए आइन की मंजूरी के बाद अब सेहत, पेंशन और तालीम पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। मरकजी चौक में शहरी रात भर जमा रहे और जश्न मनाते रहे। अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से कबल ही कौमी टीम के उधेशकार नायब कप्तान शादाब खान अनफिट हो गए। बाईं टांग में तकलीफ के बाद पहला वनडे नहीं खेल सकेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल ही शादाब खान बाईं टांग में तकलीफ में मुब्तला हो गए। 30 अक्टूबर को खेले जाने वाले पहले वनडे में उनकी शिरकत मशकूक हो गई, ताहम वो दूसरे वनडे के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी टीम रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशन शुरू करेगी। एक्वाडोर के रिचर्ड ने स्पेनिश साइकिल रेस का छठा मरहला अपने नाम कर लिया। स्पीड, महारत और जीत के जनून ने बारिश और मुश्किल पहाड़ी सिलसिलों के बावजूद रेस को तवज्जो का मरकज बनाए रखा। दुश्वार गुजार स्पेनिश पहाड़ी सिलसिलों पर साइकिल रेस का छठा मरहला एक्वाडोर के रिचर्ड ने अपनी महारत और जुनून से जीत लिया। पहाड़ी सिलसिला में बारिश ने रेस को मुश्किल और असाब शिकन बना दिया। रिचर्ड फतह के साथ ही सबसे आगे निकल गए। मजमूई बरतरी हासिल करने वाले सेविलिनिया के प्राइम चौथे नंबर पर चले गए। PSL सीजन 5 में मखसूस अंदाज में च्युइंगम चबाने और बबल बनाने से शोहरत समेटने वाले बेंटन कहते हैं कि वो पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं।
विंटेक PSL 5 के बाकी मैचेस के लिए पाकिस्तान आने को बेताब है। कोरोना वायरस की वजह से इवेंट मुलतवी किए जाने से कबल दिगनी कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 93 और कराची किंग्स के खिलाफ 99 नॉट आउट्स की इनिंग्स खेलकर लाहौर कलंदर्स को हैरान कुन फतुहात दिलाई थी। बैंडिक ने कहा कि वो दिल से कलंदर है, बाकी मैचेस खेलने के लिए भी बेताब हूँ। उम्मीद है पहली बार ट्रॉफी जीतकर लाहौरी पुरस्कारों के इनाम करेंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।